جو کہ ابھی موجودہ ہمارے حلقے کے MP ہیں راجہ شوکت عزیز بٹی صاحب، آپ ہماری محفل میں ان نونہال حفاظ کرام شہزادوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے۔ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محک میں دو کر حروف سارے ثنائے رب جلیل لکھوں، طویل تر سے طویل لکھوں، جمال لکھوں، جمیل لکھوں، اسی کو اس کی دلیل لکھوں۔ کہاں نہیں تھا کہاں نہیں ہے، رحم و رحمان صفات اس کی، بڑی کریم ہے ذات اس کی۔ صبح اس کے گیت گاتی ہے، سورج ڈوبتا ہے تو اس کی تسبیح پڑھتا ہے، چرند اور پرند اس کے بولے لاپتے ہیں، پتوں کی سرسراہٹ اس کی حمد گاتی ہے۔ میں صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں۔ آقا مولا سرور کائنات امام المرسلین خاتون نبیین دانائے سب الختم الرسل مولا کل محمد مصطفیٰ کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود پاک بھیجتے ہوئے جناب محترم پیر صاحب عمر زیب شاہ صاحب، میرے بہت ہی محترم صوفی ضمیر صاحب، جس زمانے میں انہوں نے ابتدا کی تھی، یہ کام شروع کیا تھا، تو میں سوچتا تھا کہ صوفی صاحب بڑے بڑے کم میں کی ہاتھ بائی کے دا اللہ پاک خیر کر، لیکن جس کام میں نیت ارادہ ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور آج مجھے یہ بیٹے دیکھ کر یہاں پہ، ویسے تو قرآن کریم فرقان حمید میں سارا ہی آپ کا حسن و جمال ہے، لیکن ایک آیت میں آپ کو 7 ناموں سے اللہ تعالیٰ نے یاد کیا، اور اس میں آخر میں سراج المنیر کہہ کے پکارا۔ اور سراج المنیر کے 2 لفظی معنی، ایک روشن چراغ، ایک روشن آفتاب۔ روشن آفتاب اس وجہ سے کہ نبوت کا آخری آفتاب تھے، اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں تھا۔ اور چراغ سے اس وجہ سے تشبیہ دی کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے اور چراغ کی روشنی میں کمی نہیں آتی، اور وہ چراغ صوفی صاحب آپ نے آج پیدا کیے ہیں، اور یہی نہیں ایک اچھی خاصی تعداد آپ نے اس علاقے میں دی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھتیجا بھی حافظ قرآن بنا، میں نے اس کا بھی نام راجہ عبدالعزیز بٹی صاحب والد صاحب کے نام پر رکھا۔ تو میں جب بھی وہ مجھے ملتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں، میں کہا پتریا انہاں 10 بندے ہیں جڑا تیرے کو اتھارٹی ہے، میرا بھی یار نام لکھنے دنیا دار گناہ گار ساتھ۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کی موت ہو جائے جی تو کوئی حافظ قرآن ہو تو کہتے ہیں اس کی چارپائی قبلے کی طرف رکھیں، یہ اس کا اعزاز ہے۔ دنیا میں اگر کسی ڈگری کی، کسی تعلیم کی، آخرت میں بھی کوئی قدر و قیمت ہے تو وہ جو آج انہیں مل رہی ہے وہ یہ ڈگری۔ اور یہ جو ایک چراغ سے دوسرا چراغ ثنا خان مصطفیٰ کی صورت میں، حافظوں کی صورت میں اس معاشرے میں آپ پیدا کر رہے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں، یہ خطہ، یہ ملک ہمارے حصے میں آیا، ہزاروں اور لاکھوں جانیں اور عزتیں قربان کرنے کے بعد آیا۔ ہماری یہ ایک ایسا خطہ ہمیں ملا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر، جس کی ابتدا سے ہی سازشوں نے ہمیں گھیرا۔ میں یقین جانے، میں پچھلے 2-3 دن سے ویسے ہی سوچ کر اتنے کرب میں مبتلا تھا کہ یقین جانے میں جو حالات غزہ پہ گزر رہے ہیں، میں اگر کسی آدمی کو کوک پیپسی پیتے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ غزہ کے بچوں کا خون اس کے حلق سے جا رہا ہے۔ میں یقین جانے کہ اتنی بے بسی اس سے پہلے میں نے اس امت میں نہیں دیکھی تھی جتنی ابھی دیکھ رہا ہوں۔ اور میں یہ سوچتا تھا کہ یار ہم اپنی طرف سے تو بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں مہربانی کرے اور جنت کا رستہ ہمیں مرنے کے بعد ملے تو اگر آگے غزہ کا بچہ کھڑا میرا گریبان پکڑ لے تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اپنے طور پر اپنا حق تو ہم ادا کر سکتے ہیں، کم از کم جنہوں نے ساری دنیا کو لوٹ کر جو انہیں مارنے کے لیے حصے دار بن رہے ہیں ان کی پروڈکٹ سے تو ہم نفرت کر سکتے ہیں۔
ہم اپنا یہ حق تو ادا کر سکتے ہیں کہ کم از کم انہیں اس مالی لحاظ سے جو جوڑیں کہ انہیں پتہ چلے کہ مسلمانوں میں آج غیرت کا کچھ مادہ باقی. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، وہ اسرائیلی وزیر اعظم تھی، اس نے کہا کہ جس دن غزہ پہ کو آگ لگائی بیت المقدس کو پہلی بار، تو وہ رات میرے لیے کرب کی رات بھی تھی اور خوشی کی رات بھی تھی. اس نے کہا خوشی کی اس وجہ سے کہ ساری امت مسلمان میں سے کسی نے کوئی ہلجل نہیں کی اس بارے میں، اور کرب کی یہ بات تھی کہ میں یہ اس خوف میں تھی کہ اگر دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو گئے، ہماری اینٹ سے اینٹ بچ گئی تو یہ اسرائیل خطہ زمین سے مٹ جائے گا. ہم نے اپنا حصہ ڈالنا چھوڑ دیا. انسان، جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں اور پال لیتے ہیں. جینا وہ ہے جو دوسروں کے لیے جینا ہو، اور ہم نے اپنا کتنا حق ادا کیا ہے. یقین جانیں اگر یہ سوچیں میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ، اور اللہ تعالی ہمیں محمد اور آل محمد کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ جیسا دنیا دار گناہ گار آدمی ان بچوں کے مقابلے میں اس سٹیج پر کھڑا اچھا نہیں لگتا، لیکن صرف ایک ہی بات زندگی میں رہی کہ شاید کسی کے ساتھ کوئی بھلا اور میری آخرت سنور جائے. اور مجھے اس بات کا احساس اس دن ہوا جس دن میں بچوں کے ساتھ میریڈ بم بلاسٹ دھماکے میں تھا. تو میں نے دائیں بائیں لاشوں کے انبار دیکھے، میں اور میرے بچوں کو ایک خراش نہیں آئی. تو یقین جانے جب وہاں سے میں نکل کے گھر پہنچا تو میں سوچتا رہا، تو میں نے کہا ضرور کسی نہ کسی غریب آدمی نے کوئی دعا لگی ہے اسے، ورنہ میں نے جو حالات قیامت کا منظر اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ناقابل فراموش تھا. اسی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ میرے نبی کے اور ایک بات میں نے اور بھی دیکھی ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر دنیا میں نے دیکھا ہے کوئی گناہگار سے گناہگار بھی مسلمان ہو، اس کا دل آپ کی محبت سے خالی نہیں ہوتا. ہم نبی کے لیے مرتے تو ہیں، جان دینے کو تو تیار ہیں، لیکن ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چراغ آج جو جل رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا اور آپ کا جو اس امت پر قرض بنتا ہے وہ قرض ہمیں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج بہت ساری حاضریاں میں ایک مہمان ایم پی اے صاحب ایک اور فنکشن میں تشریف لا رہے تھے، مجھے رستے سے انہوں نے فون کیا تو میں نے کہا آپ مندرہ موڑ پہ رک جائیں، میں اور کہیں جاؤں نہ جاؤں، میں گناہگار آدمی ہوں، میں اس محفل میں 2 منٹ کی حاضری، میں پیر صاحب سے بھی معذرت کے ساتھ اجازت چاہوں گا. میرے کیونکہ بزرگوں کا ایک بڑا قلبی رشتہ ان کے بزرگوں کے ساتھ بھی رہا ہے اور میرے لیے بڑے محترم ہیں. میں آخر میں اس دیس میں مولا کا کرم ہو کے رہے گا، یہ دہر کسی روز حرم ہو کے رہے گا. گھبراؤ نہ زندگانی اس جور و جفا سے، سر جبر کا اکڑا ہوا خم ہو کے رہے گا. وہ وقت بھی آئے گا مظلوم پہ شوکت، جو ہاتھ اٹھے گا قلم ہو کے رہے گا. بہت میں